جی کل کا سبق تیسری میں سنائیے گا ایک بار. منور حسین صاحب ہے یہاں پہ؟ سو رہے ہیں. چلیے عاشق رائی صاحب سنائیے گا جلدی سے, اوپر سے نیچے کو جلدی سے سنائیے. الدرس الاول. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے عاشق رائی صاحب سنائیے گا تیسری میں الدرس الاول. جی درس الاول اوپر سے سنائیں گے یا آگے؟ ہاں اوپر سے سنائیے, جلدی سنائیے, 1 منٹ سنائیے. هذا یہ ذالک هذه یہ تلک وہ کتاب قلم ورق دوات قراصۃ. ترجمہ نہیں کرتے ہیں آپ؟ کتاب کتاب ایک کتاب کوئی کتاب, قلم ایک قلم کوئی قلم, جلدی بولیے. کتاب ایک کتاب کوئی کتاب, قلم ایک قلم کوئی قلم, ورق ایک کاغذ کوئی کاغذ, دوات ایک دوات کوئی دوات, قراصۃ ایک میز, قراصۃ ایک قراصۃ ایک. آپ ترجمہ یاد نہیں کیے. چلیے عثمان بھائی آپ سنائیے یہاں سے قراصۃ سے. قراصۃ ایک کاپی کوئی کاپی, کرسی ایک کرسی یا کوئی کرسی, مکتب ایک میز یا کوئی, مرسام ایک پینسل یا کوئی پینسل, ممددۃ ایک سپاہی یا کوئی سبورۃ ایک بورڈ یا کوئی بورڈ. ھذا قلم وہ قلم ہے, ھذی دوات ھذا کا معنی وہ ہوتا ہے. یہ ایک قلم ہے. ھذا قلم یہ قلم ہے, ھذی دوات وہ ایک دوات ہے, ھذی ممددۃ ایک سپاہی ہے, ذالک ورق وہ ایک کاغذ ہے, تلک قراصۃ وہ ایک کرسی ہے, نہیں ایک وہ ایک کاپی ہے, تلک سبورۃ وہ ایک بورڈ ہے, تلک سبورۃ وہ ایک بورڈ ہے, ھذا کرسی وہ یہ کرسی ہے, ذالک کتاب وہ کتاب ہے, ایک لگائیے یہ ھذا مکتب یہ ایک ہے, ذالک مرسام وہ ایک پینسل ہے, ما ھذا دیکھیے میں آپ کو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, کئی بار بول چکا ہوں, ہر سبق کو کم سے کم 10 بار تو ضرور پڑھیے, سمجھ رہے ہیں. 10 بار پڑھنے کے بعد یاد نہ ہونا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. 10 بار پڑھنے یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ سبق سب جو ہے اگرچہ دیکھ کے پڑھنے کا, لیکن اتنا پڑھیے کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے, کیونکہ یہ یاد ہوگا تبھی تو آپ بولیں گے عربی, تبھی تو یہاں ما ھذا یاد ہوگا, تبھی تو کہیں دوسری جگہ جا کے بولیں گے ما ھذا یہ کیا ہے, ما ذالک وہ کیا, سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو بہت پکا یاد ہونا چاہیے, صحیح سے پڑھ کے نہیں یاد, 10-20 بار پڑھیے سب کو, ٹھیک ہے. یہ جو ما ھذا لکھا ہوا نا نیچے تک, یہ تو زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسری جگہ جا کے پوچھیں قلم اور کاپی وہاں پر نہ ہو, بلکہ کیا ہو وہاں پر مسجد ہو, تو آپ بولیں گے ما ھذا, تو دوسرا جواب دے گا آپ کو ھذا مسجد. میدان میں آپ جائیں گے تو آپ پوچھیں گے ما ھذا یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وہاں جواب ملے گا کہ یہاں پر کیا ہے, یہ میدان ہے. یا دور سے پوچھیں گے وہ کیا ہے, تو آپ کو جواب دیا جائے گا ذالک نہر وہ ایک نہر ہے. تو پکا یاد ہونا چاہیے. پڑھیے جلدی سے پڑھیے, اچھے سے پڑھ کے آیا کیجیے سب. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ھذا قلم یہ ایک قلم ہے, مکتب ھذا مکتب, جس طرح پڑھیے ھذا مکتب, ھذا مکتب یہ مکتب ہے, یہ ایک مکتب ہے. کون سا مکتب, جو بچوں پڑھاتے ہیں والا, یہ ایک کتاب ہے. مکتب کا ترجمہ نہیں کریں گے جی, مکتب کا ترجمہ نہیں کیا آپ. ھذا مکتب ایک میز وہ ایک میز ہے, یہ ایک میز ہے. چلیے منور حسین صاحب آپ ترجمہ کیجیے گا ما ذالک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذالک وہ کیا ہے، ذالک کرسی وہ ایک کرسی ہے، ذالک مرسام وہ ایک دل ہے، ذالک مکتب وہ ایک میز ہے، ہذہ یہ کیا ہے، ہذہ کراست یہ ایک کاپی ہے، ہذہ دوات ہے، ہذہ من زدۃ یہ ایک تپائی ہے، تلک وہ کیا ہے، تلک سبورۃ وہ ایک تلک کراست وہ ایک کاپی ہے۔ آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے، آپ اپنے موبائل کو منہ سے لگائیے اور پڑھیے زور سے، یہ ہیڈ فون ہے تو ہیڈ فون لگائیے۔ هل هذا قلم کیا یہ ایک قلم ہے، نعم ہاں، هذا قلم یہ ایک قلم ہے، هل هذا مرسام کیا یہ ایک پینسل ہے، لا نہیں، هذا قلم یہ ایک قلم ہے۔ دیکھیں عاشق الہی صاحب، ایک منٹ رکیے، عاشق الہی صاحب اور عثمان صاحب ترجمہ اسی طرح کریے، ایک کو پڑھیے پھر ترجمہ کیجیے پھر آگے پڑھیے، جیسے یہ پڑھ رہے ہیں هل هذا قلم کیا یہ ایک قلم ہے، نعم یہی پہ ترجمہ کیجیے، ہاں هذا قلم یہ ایک قلم ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ چلیے آگے پڑھیے گا، هل هذا مرسام هل هذا هل ذلك مرسام یہاں سے پڑھیے، هل هذا مرسام کیا وہ ایک پینسل ہے، جی پڑھیے، رکیے مت۔ هل هذا مرسام کیا یہ ایک پینسل ہے، لا نہیں، ذالک قلم یہ ایک قلم ہے، وہ ایک هل هذه سبورۃ وہ ایک قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک قلم ہے، ٹھیک ہے، هل هذه سبورۃ کیا یہ ایک بورڈ ہے، نعم ہاں، هذه سبورۃ یہ ایک بورڈ ہے، هل ذالک مرسام کیا وہ ایک پینسل ہے، نعم ہاں، ذالک مرسام وہ ایک پینسل ہے، هل تلک سبورۃ کیا وہ ایک بورڈ ہے، لا نہیں، تلک من زدۃ وہ ایک تپائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اگر اب بھی کچھ کمی رہ گئی ہو آپ لوگوں میں سے کسی کی تو اس کو دور کر لیے جلدی سے۔ اب اگلا سبق پڑھاتے ہیں، پڑھیے گا ساتھ میں، ٹھیک ہے، تینوں پڑھیے گا۔ الدرس الثانی پڑھیے، دوسرا سبق، دوسرا سبق انا، الف کو مت پڑھیے، انا پڑھیے، انا، انا الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لاسٹ والا جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر نون زبر نہ، انا بولیے، انا میں، انا ترجمہ کیجیے، میں، انت، انت تو ایک آدمی، انت تو ایک آدمی، ہاں، تلمیذ تلمیذ ایک طالب علم، ایک طالب علم، کوئی طالب علم، کوئی طالب علم، جہاں بھی لفظ کے آخر میں تنوین لگا ہوا ہو اس کا ترجمہ ایک سے یا کوئی سے کرتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے دن سے کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا اس پر، کئی بار بولا ہوں آپ کو، جہاں بھی لفظ کے آخر میں تنوین لگا ہوا ہو، تنوین دو زبر یا دو زیر یا دو پیش لگا ہوا ہو، اس میں ایک سے یا کوئی سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تلمیذ ایک طالب علم، کوئی طالب علم، آگے ترجمہ کیجیے، ولد ولد ایک لڑکا، کوئی لڑکا، ایک لڑکا، کوئی لڑکا، ہاں، سب ترجمہ کیجیے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، مدرس مدرس ایک استاذ، کوئی استاذ، ایک استاد، رجل 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 ایک آدمی، کوئی آدمی، ایک آدمی، کوئی آدمی، صغیر صغیر، اب یہاں تو ایک اور کوئی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، صغیر کا معنی ہے چھوٹا، تو چھوٹا تو جو ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا جو ہے کسی کو بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صغیر میں یہاں پر کوئی اور ایک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں بنتا ہے، صغیر چھوٹا، بولیے، صغیر، صغیر چھوٹا، صغیر، کبیر بڑا، کبیر بڑا، طویل لمبا، طویل قصیر پستقد گڈا، قصیر، ناٹا، قصیر ناٹا، آٹا، ہاں،
مسرور خوش. مسرور مسرور خوش. ہاں ادھر میں پڑھا رہا ہوں, ادھر آپ لکھتے بھی جائیے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو. پھر ایک بار پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی کچھ کمی رہ جائے گی تو ویڈیو دیکھ لیجیے گا. انا میں, پڑھیے انا میں, تینوں پڑھیے. انت تو, ایک مرد, تو ایک مرد. انت کب یوز کیا جاتا ہے, کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب آپ کسی ایک آدمی کے سامنے کوئی بات کریں, جیسے تو نے کھانا کھایا, اگر آپ یہ بات کسی مرد سے کہہ رہے ہیں, آدمی سے کہہ رہے ہیں تو انت کہیں گے, اور اگر عورت سے کہہ رہے ہیں تو وہ کچھ اور کہیں گے وہاں پر. اس لیے اس کا ترجمہ کرا رہے ہیں تو ایک مرد. اگر ایک آدمی ہو تب کہیں گے, ایک سے زیادہ ہو تو دوسری بات کہیں گے. تلمیذ, چپکی میں جلدی جلدی. ایک طالب علم, کوئی طالب علم. ایک طالب علم, کوئی طالب علم. ولد, ولد, ایک لڑکا, کوئی لڑکا. ولد, زور زور سے ترجمہ کیجیے جلدی جلدی. مدرس, مدرس, ایک استاذ, کوئی استاذ. ایک استاد, رجل, رجل, ایک آدمی, کوئی آدمی. ایک آدمی, کوئی آدمی. صغیر, چھوٹا. صغیر, عاشق الہی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. کبیر, بڑا. صغیر چھوٹا, کبیر بڑا. طویل, لمبا. طویل لمبا. قصیر, ناٹا. قصیر ناٹا. مسرور, ناٹا. مسرور, خوش. مسرور, خوش, مسرور, خوش, خوش. خوش. ہاں, خوش نہیں جانتے ہیں, خوش. خوش, ہاں خوش ہوتے ہیں نا, وہی خوش. دیکھیں انا ولد, انا ولد, کیجیے گا, کوئی ترجمہ کیجیے گا آپ میں سے, کیجیے. بتا دیا ہوں نا, انا کا ترجمہ بتا دیا ہوں, ولا بھی بتا دیا. کیجیے. انا ولد, میں ایک لڑکا ہوں. ہاں. انت رجل, کیجیے عثمان بھائی, انت رجل, جلدی کیجیے. انت رجل, انت رجل, تم ایک آدمی ہو. تو ایک آدمی ہے. تو, تم نے بولی ہے, تو بولیے. ایک آدمی, انا تلمیذ, ایک آدمی ہے. انا تلمیذ, میں ایک طالب علم ہوں. انت مدرس, انت مدرس, تو ایک استاد ہے. انا صغیر, انا صغیر, میں چھوٹا ہوں. انت کبیر, انت کبیر, تو بڑا ہے. اب ذرا رک جائیے گا, آپ سمجھ گئے. اب یہ بولیے گا عاشق الہی صاحب, انا مسرور, جلدی سے بولیے. انا مسرور, انا, میں خوش ہوں. انت مسرور, آپ بولیے عثمان بھائی. تو خوش ہے. ہاں, اب یہاں پر ایک مت لگائیے ورنہ سننے والا ہنسے گا. پھر تو ایک خوش ہے نہیں ہوتا نا, تو خوش ہے, ٹھیک ہے. خوش تو خوش جس کو آپ تو بول رہے ہیں وہ تو ایک ہی آدمی ہے نا, اس کو ایک اور تو سمجھنے کی بات ہے. ھذا قصیر, یہ ناٹا ہے. ھذا قصیر, یہ ناٹا ہے. ذالک طویل, وہ لمبا ہے. وہ لمبا ہے. ذالک صغیر, وہ چھوٹا ہے. ذالک صغیر, وہ چھوٹا ہے. ھذا کبیر, یہ بڑا ہے. ھذا کبیر. ہاں, اب آپ میں سے کوئی اگر ترجمہ کر سکتے ہو تو جلدی جلدی ترجمہ کیجیے 5 منٹ میں, یہاں سے نیچے تک. من انت سے, من مانے کون, انت کا مانا تو کون ہے, اور باقی ساری چیزوں کا ترجمہ آپ کو یاد ہو چکا ہے. کیجیے گا. من مانے میں, من کا مانا میں, من مانے کون. نہیں, من, تو کون ہے. انا ولد, میں ایک لڑکا ہوں. انا تلمیذ, میں طالب علم ہوں. انا رجل, میں ایک آدمی ہوں. ذرا زور سے. هل انت مدرس, هل انت مدرس, کیا تم ایک استاد ہو. لا, نہیں. انا تلمیذ, میں ایک طالب علم ہوں. هل انت صغیر, کیا تم چھوٹا ہو. نعم, کیا تو چھوٹا ہے. میں چھوٹا ہوں. کیا تو چھوٹا ہے. ہاں. هل انت صغیر, کیا تو چھوٹا ہے. نعم, ہاں. انا صغیر, میں چھوٹا ہوں. هل انت طویل, کیا تو لمبا ہے. لا, نہیں. انا قصیر, میں ناٹا ہوں. من مسرور, کون خوش ہے. یا
انا مسرور، میں خوش ہوں. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں آپ پڑھیے عثمان بھائی. جلدی پڑھیے اذان کا ٹائم ہو رہا آپ کا. انت ہاں تو کون ہے؟ کون ہے؟ انا ولد، میں ایک لڑکا ہوں. انا تلمیذ، انا تلمیذ. میں ایک طالب علم. ہاں انا تلمیذ، تل نہیں تل تل اوپر پڑھ کے آئے آپ. تلمیذ. ہاں انا تلمیذ، میں ایک طالب علم ہوں. انا رجل، میں ایک آدمی ہوں. آدمی ہوں. ہاں اسپیڈ بڑھائیے اسپیڈ بڑھائیے. هل انت مدرس؟ میں ایک مدرس ہوں. ٹھیک ہے. کیا آپ ایک استاذ ہیں؟ کیا آپ ایک استاذ ہیں؟ لا انا تلمیذ، نہیں میں ایک لڑکا ہوں. هل انت صغیر؟ تلمیذ کے معنی تو شاگرد ہے، طالب علم ہے. نہیں میں ایک شاگرد ہوں یا نہیں میں ایک طالب علم ہوں، اس طرح ترجمہ کیجیے. لا مانے نہیں، انا مانے نہیں. انا تلمیذ، میں ایک طالب علم ہوں. نہیں میں ایک طالب علم ہوں. هل انت صغیر؟ ہاں کیجیے نا جلدی کیجیے نا، سب کو پتہ ہی ہے آپ کو. حل کا معنی بھی پتہ ہے، انت بھی پتہ ہے، مدرس صغیر بھی پتہ ہے. آرام سے کیوں کریں. حل کیا، انت تو، صغیر چھوٹا ہے، کیا تو چھوٹا ہے. نعم ہاں، انا میں، صغیر چھوٹا ہوں، ہاں میں چھوٹا ہوں. حل کیا، انت تو طویل لمبا ہے، کیا تو لمبا ہے. لا نہیں، انا میں، قصیر ناٹا، میں ناٹا ہوں. ایک لائن سے ترجمہ کیے، لائن بائی لائن، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے کریں گے، آسانی سے کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں. من تمہارا کون، مسرور خوش. من مسرور کون خوش ہے. انا میں، مسرور خوش، میں خوش ہوں. اب اس کے بعد ہے آپ کی تمرین. تمرین میں آپ جوڑیے گا ولدن سے پہلے کیا لگانا چاہیے. یہاں پر اوپر پورا سبق پڑھ کے آ چکے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا لگانا ہے. یہاں پر مدرسین سے پہلے کیا لگانا ہے لگائیے گا. ہذا کے بعد کیا لگانا لگائیے گا. ذالکہ کے بعد، انا کے بعد، انت کے بعد. یہ آپ کا مشق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کل یہ سارا کام کر کے آئیں گے. آپ سبق یاد کر کے آئیے، پورا پکا یاد کر کے آئیے. 10-20 بار سبق کو پڑھیے، جتنے بار ہو سکتا پڑھیے. بالکل زبان یاد ہو جانا چاہیے آپ کو. ایسا لگ رہا ہو جیسے زبان یاد ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو لفظ کا ترجمہ بھی یاد نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تمرین بھی کر لیجیے گا ساتھ ساتھ. ٹھیک. السلام علیکم.